آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مخلوقات عالم میں سب سے پیارا اور نرالا، خوبصورت، احسن طریقے سے بنایا، مقام محبوبیت پر ان کو فائز فرمایا۔ مخلوق میں حضور سے بڑا درجہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا نہیں ہے۔ ان کی ذات بھی اعلیٰ ہے، ان کی بات بھی اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے ان کا خاندان بھی اعلیٰ ہے اور ان کا نام بھی اعلیٰ ہے۔ ان کے نام میں مٹھاس ہے، ان کے نام میں محبت ہے، ان کے نام میں اخوت ہے، انسانیت ہے، ان کے نام میں بے شمار برکتیں موجود ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ ساتھ ان کے نام میں جو برکتیں رکھی ہیں، ایسی برکتیں کسی اور نام کے اندر موجود نہیں ہیں۔ فرمایا گیا جس گھر کے اندر محمد نام کا کوئی ہوتا ہے، اس گھر کی حفاظت فرشتے کیا کرتے ہیں۔ زور سے، اس گھر کی حفاظت فرشتے کیا کرتے ہیں۔ جس دسترخوان پر محمد نام کا کوئی بیٹھا ہوتا ہے، اس دسترخوان پہ کبھی روزی نہیں گھٹتی ہے۔ تیسری بات، جس گھر کے اندر محمد نام کا کوئی بندہ موجود ہوتا ہے، دن میں 2 مرتبہ فرشتے اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں لے کر حاضر ہوا کرتے ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا، کل قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی بخشش کرواؤں گا۔ اب یہاں تھوڑا روک کر کے آپ کی اصلاح کے لیے کچھ بولنا چاہوں گا۔ آج جب گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ حضرات عادت یہ پکڑ لیے ہیں، نہ کسی عالم سے، نہ کسی بزرگ سے، نہ کسی صوفی سے کانٹیکٹ کسی سے نہیں کرتے ہیں، حضرت گوگل کو کھنگال ڈالتے ہیں اور ایسے ایسے نام آپ رکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کا ویسا نام رکھا ہی نہ گیا۔ اس میں 2 طرح کے نقصان میں نے محسوس کیا۔ ایک تو حضور کے سنت کے خلاف ہوا۔ حضور کے دور پاک میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو عموماً بچوں کو حضور کی گود میں لا کے رکھا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن یا کھجور وغیرہ کچھ چبا کر کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ یہ سنت اٹھ گئی آپ کے بیچ میں سے۔ کوئی عالم، کوئی امام کو کبھی نہیں آپ زحمت فرماتے کہ اس کا تھوک بچے کے منہ میں ڈلوا دیں، کسی نمازی پرہیزگار سے کچھ کھجور وغیرہ چبا کر اس کے منہ میں ڈلوا دیں تاکہ اس کا اثر بچے پر پڑے۔ یہ بھول گئے۔ 2 4 10 20 ہزار 50 ہزار لٹا دیں گے، لڈو پیڑا برفی کھاؤ، ڈھابا کرو، پارٹی کرو، یہ سب ہوگا، لیکن بچوں کی پیدائش پر ہم اپنے نبی کی سنت پر چل پڑیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔
یہ آپ کی ہماری سب سے بڑی لاپرواہی ہے۔ جبکہ سنو، آپ کا بچہ آپ کا وفادار اس وقت ہوگا جب آپ اسے طریقے مصطفیٰ پر چلائیں گے۔ دوسری ایک چیز اور بھی، اولاد اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کی پیدائش پر اللہ کا شکر ہم بھول جاتے ہیں۔ بندوں کا شکر کریں گے، مبارک لیں گے، مبارک دیں گے، سینہ ملائیں گے، لڈو پیڑے کٹیں گے، کیا نہیں کرتے ہو تو آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے، جو کچھ کرتے ہو۔ پر ایسا شاید و باید کہیں دیکھو کہ بندہ پاکیزہ لباس پہن کے وضو کر کے مسجد میں آیا، اپنے رب کے حضور ماتھا رکھ دیا ہو کہ اللہ تو نے اپنے فضل سے اولاد عطا کیا، اس کو صالح بھی بنا دینا، نیک بنا دینا، پرہیزگار بنا دینا، بڑھاپے کی لاٹھی بنا دینا، ہماری آخرت کا توشہ بنا دینا۔ یہ سب نہیں، مست ہیں جہاں بھی آپ، یہ طریقہ آپ کا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب آپ انام شناب کچھ بھی نام رکھ لیں گے تو نام کی وجہ سے جو برکت ملنی تھی اولاد کو وہ رہ جائے گی۔ ناموں سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، ناموں کا بھی بڑا دخل ہے انسان کی اپنی لائف میں۔ اگر ناموں کا دخل نہیں ہوتا تو اندازہ لگاؤ، میرے آقا علیہ السلام جو کہ اپنے رب کے قرب میں خلوت میں تھے، جب لباس جلوت پہنتے ہیں، آمنہ خاتون کے گھر انسانی لباس میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے نام کا انتخاب خود خدا کرتا۔ اللہ، محمد نام کا انتخاب اللہ کا ہے۔ اس میں دو باتیں ملتی، ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا، اور دوسرے یہ کہ ان کے گھر والوں کے دل میں اللہ نے الہام کیا، ڈال دیا کہ ان کا نام محمد رکھو، اور پھر حضور کا نام محمد رکھا گیا۔ حضرت امام حسین پیدا ہوئے، حسن مجتبی پیدا ہوئے، ان کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے کہ جب نام رکھنے کی باری آئی تو سیدہ نے نام نہ رکھا، انہوں نے حق دیا ان کے بابا مولا کائنات کو، انہوں نے اپنے لیے مناسب نہ سمجھا، امام الانبیاء سے کہا حضور آپ نام رکھیں۔ سرکار نے فرمایا اس کا نام اب میں بھی نہیں رکھوں گا، میرا مولا اس کا نام اعلان فرمائے گا۔ تو بلبل سدرا آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت حسن مجتبی اور حسین اعظم کا نام رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، اور ہمارے یہاں کیا ہے، دادی نانی پھوپھی سارے مل کے سب ولیاں ہیں پورے، یہی نام رکھیں گے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مخالفت اس چیز کا کر رہا ہوں کہ کچھ بھی نام رکھ لیتے ہیں، اس چیز کا مخالفت کر رہا ہوں، یہ طریقہ غلط ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، کہا گیا لڑکے کا نام 7ویں دن رکھو، انتخاب کر لو، سنت یہ 7ویں دن عقیقہ کرو، اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کے سر کے بال اتارو، بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرو، جو بھی 10-20 گرام بیٹھے، اور اس دن بچے کا نام رکھو۔ یہ سنت اٹھ گئی ہم میں سے نہیں ہے، آپ دوسرے طریقے سے خرچ کریں گے، لیکن حضور کی سنت کے طریقے سے یہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑا نقصان اولاد کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں، بنیاد ہی بگاڑتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جس عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ جائے، عمارت چاہے جتنی اونچی اٹھاؤ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ناموں کا بڑا دخل ہوتا، آپ اس پر دھیان نہیں دیتے، آپ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ آج میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے گھر کوئی بچہ تشریف لائے تو آپ ناموں کا اہتمام کیجئے اور اپنے نبی کی سیرت پر چلیے۔ حضور کے نام پر نام رکھنے کا فائدہ میں نے بتایا،
کہ حضور اس آدمی کی شفاعت کریں گے جو حضور کی محبت میں حضور کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ دوسری اور چیز، روایت کے اندر آیا حدیث پاک میں کہ قیامت میں اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئے گی کہ آپ اٹھیں اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ان سے کیا حساب ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہ تو مقام محبوبیت پر فائز ہیں، ان سے کون سا حساب ہوگا؟ کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوں، تب جب حضور کا نام لے کر یا محمد کہہ کے اس طرح کہا جائے گا تو پوری امت میں جتنے بھی محمد نام کے ہوں گے سب جمع ہو جائیں گے، زور سے سب جمع ہو جائیں گے۔ اسے اوروں کے بارے میں بھی ملتا ہے، سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی بخشش فرما دے گا، ناموں کی برکت بتا بخشش فرما دے گا۔ یہ شان ہے میرے آقا کے نام کا، یہ برکت ہے حضور کے نام کی۔ آج ہم اس پر سے ہٹ رہے ہیں۔ ایسے ہی اور اچھے ناموں کے حوالے سے کہا گیا اچھے ناموں پر نام رکھنا چاہیے۔ اب آپ ذرا سوچو، ایک پل کے لیے سوچو، جب اچھے نام والے اچھے لوگوں کے صدقے نام کی وجہ سے بخشے جائیں گے تو پھر آپ کے راجو کا کیا ہوگا؟ آپ بتاؤ، آپ کے پپو بھیا کا کیا ہوگا؟ نرہو گرہو گبرے نبرے دبرے جمائی جمعراتی ان کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نام جو رکھ لے تو کیا ہوگا؟ سوچو۔ تو آج ہمارے بگڑنے کی حالت، جملہ تلخ ہے سنبھال لیجئے گا، ہمارے بگڑنے کی حالت یہ ہے کہ اب بچوں کے نام رکھنے کی تمیز باقی نہیں رہی۔ مغربی راہ پر چل چکے، یہود و نصارہ کی راہ پر چل چکے، اتنا بھی شعور ہم کو نہیں رہا۔ اللہ ہم پر خیر کرے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ لہذا دوستو، نام رکھو تو اچھے نام رکھو، اپنے نبی کے نام پر نام رکھو، اپنے رسول کے نام پر نام رکھو، اولیاء کے نام پر نام رکھو، صالحین کے نام پر نام رکھو، شہداء کے نام پر نام رکھو۔ ایسا نام رکھو کہ اس نام کی کوئی بڑی ہستی گزری ہو۔ یہ نصیحت آپ کے لیے ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نام میں بڑی برکت رکھی ہے، بڑی شان رکھی ہے، بڑا مرتبہ رکھا ہے۔ اور سن لیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے عالم ہستی کی ہر شے میں رکھی ہے۔ یہ چرکٹوں پر مت جائیں، یہ ان پڑھوں پر مت جائیں، جن کا کوئی مطالعہ نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی ڈھنگ نہیں، کوئی پڑھائی لکھائی نہیں، کہیں سے طاقت مل گئی تو وہ اول پھول بکنا شروع کرنے لگے۔ یہ کمظرف غبارے ہیں جو چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں، ہوا کی تھوڑی طاقت پاتے ہیں تو ہواؤں میں اڑنے کی کوشش کرتے، وہ یہ نہیں سمجھتے جو ہوا اڑا رہی ہے ایک ٹکر مارے گی تو پٹ سے پھوٹ جائیں گے۔ تو ان کمینوں کی بات مت کرو، ان لاعلموں کی بات مت کرو، بات ان کی کرو جو پڑھے لکھے ہیں، سلیقہ دار ہیں، طریقہ دار ہیں، تمیز جانتے ہیں، بڑوں کا ادب جانتے ہیں، چھوٹوں کی شفقت جانتے ہیں، ان کی بات کرو۔ تو حضور کی ایسی ذات ہے جن سے محبت پورا عالم کرتا ہے، چرند و پرند کرتے ہیں، حیوانات کرتے ہیں، نباتات کرتے ہیں، جمادات کرتے ہیں، اور کائنات میں بسنے والی تمام مخلوقات کرتی ہیں حضور سے محبت۔ اور اللہ تعالی کا فضل ہے
کہ اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کا ہمیں موقع دیا ہے۔ یاد رکھیں، مسجدوں کا نظام اور دین کو آگے بڑھانے اور فروغ دینے کا نظام یہ ہمارے آقا نے بنایا۔ وہ نبی جو کائنات عالم کے خزانے اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے۔ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اشارہ کرتے تو زمین سے خزانے نکل پڑتے، اشارہ کرتے تو جناتوں کی جماعت آ جاتی، اشارہ کرتے تو کہیں سے بھی امداد آ جاتی، مگر نہیں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے جب دین کی بات آتی ہے تو صحابہ میں اعلان کرتے ہیں۔ جب دین کے فروغ کی بات آتی ہے تو صحابہ میں اعلان کرتے ہیں، اور جس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ جمع کرتے ہیں، ایک موڑی بنتی ہے تو اس سے دین کا کام ہوتا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، جہاں صحابہ محنت کر رہے ہیں، وہیں پر پیارے آقا خود بھی اس میں پتھر اٹھانے کا کام کر رہے ہیں، چھپر لگانے کا کام کر رہے ہیں، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ یہ نظام نبی نے بنایا تھا کہ میرا دین، میری عبادت گاہ کسی ایک امیر کے رحم و کرم پر نہیں چلے گی، بلکہ میرا دین اور میری عبادت گاہ چلے گی تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری سے چلے گی۔